ریسرچ پروجیکٹ، لیسن پلان، ٹیچنگ سرٹیفکیٹ، اسائنمنٹ بنوانے اور اپنی ورکشاپ اٹینڈ کروانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ریسرچ پروجیکٹ 8613 کو سالو کر سکتے ہیں۔ اس کے کوسچن نمبر 0، کوسچن نمبر 1، کوسچن نمبر 2، کوسچن نمبر 3۔ اس لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور دھیان سے دیکھنی ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور کسی بھی ہیلپ کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ واٹس ایپ پہ صرف اور صرف میسج کیا کریں، آپ کو میسج کا رپلائی ضرور دیا جائے۔ یہ جو ریسرچ پروجیکٹ ہے یہ ایکشن ریسرچ کے اوپر بیس کرتا ہے، اور ایکشن ریسرچ میں ریفلیکشن نوٹس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آپ لوگوں نے اپنے پروجیکٹ کو کرنا ہے اور رائٹ اپ کرنا ہے تو اس کے لیے بیک گراؤنڈ ہونا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بیک گراؤنڈ آف پارٹیسپینٹس، یعنی جن بچوں کے ساتھ آپ لوگ ریسرچ ان کے اوپر کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہو۔ بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں یہ بچوں کا سوشو اکنامک سٹیٹس جو ہے اس کے بارے میں جاننا آپ لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ریسرچ میں وہ بچے ہیں، ان کے والدین کیا کرتے ہیں، وہ ان کا روزمرہ کی جو ارننگ سورس وہ کیا ہے، کیا وہ جاب کرتے ہیں، کوئی بزنس ہے، چھوٹا بزنس ہے یا بڑا ہے، یہ چیزیں آپ کی، اور ان کی ارننگ کیسی ہے کہ ماہانہ انکم تقریباً اندازہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ کس رینج کے اوپر فال کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ لوگ مد نظر رکھیں کہ وہ بچے ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، کیا بہت زیادہ پڑھی لکھی فیملی ہے یا کم ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے آبزرویشن میں اپنے نوٹ کرنا ہے تاکہ رائٹ اپ میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح سے ان کی جو ایکڈیمک کوالٹی ہے وہ کیسی ہے کہ کیا وہاں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں اس فیملی کے، اس کمیونٹی کے اندر، یا وہاں پہ بالکل جاب کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں وہ پارٹیسپینٹس کی بیک گراؤنڈ کو جب آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس طریقے سے جب پارٹیسپینٹس کی بیک گراؤنڈ آپ کے علم میں آ جائے گی تو آپ کے لیے ٹاپک کو سلیکٹ کرنا اور اگلے مرحلے تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے ریسرچ پروجیکٹ میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص ٹاپک کو کیوں سلیکٹ کیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو ایک تھیم دیا گیا ہے اور اس تھیم کے بعد کچھ سب تھیمز ہیں، ان سب تھیمز میں سے آپ نے ایک سب تھیم سلیکٹ کرنا ہے۔ اب اس سب تھیم کو سلیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پہ آپ کے کچھ ایکسپیرینسز ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ اس سب تھیم کو سلیکٹ کریں گے۔ آپ جب اگر پروفیشنل ٹیچر ہیں تو آپ کی کلاس میں کوئی ایسا بچہ ہے جیسے اس کی رائٹنگ ہے یا اس کی ریڈنگ ہے جس کے اوپر آپ کوئی مسائل بچے کو، آپ کی کلاس کے اندر ایک ایسا بچہ ہے جس کے ریڈنگ یا رائٹنگ کے پرابلم ہے اور آپ اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک سب تھیم کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک پروفیشنل ٹیچر نہیں ہیں اور آپ اپنی لانگ ٹرم ٹیچنگ پریکٹس میں جب اسکول میں گئے تھے تو وہاں آپ نے کچھ ایسی آبزرویشن بچوں کے ساتھ کی ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے سب تھیم کا حصہ بنا لیا، یا آپ کو اپنے اسکول میں یا اپنے گھر میں یا اپنی سوسائٹی میں کوئی ایسا بچہ نظر آتا ہے جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ریسرچ کے لیے ایک ٹاپک بن سکتا ہے، اور میں اس کا اگر ریسرچ کا ٹاپک بناؤں اس بچے کے پرابلم کو تو میں اس کے لیے کافی مددگار ثابت میری ریسرچ ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ان بیسس کے اوپر اپنے سب تھیم کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جو دیے گئے سب تھیمز ہیں آپ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے ان سے باہر نہیں جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ اپنے ایک ٹاپک کو فائنلائز کر لیں اور اس کو سلیکٹ کر لیں اور اپنے تھیم اور سب تھیم کو بھی فائنلائز کر لیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے ریسرچ کیسے کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ آپ کے جو اساتذہ اکرام ہیں، آپ کے ٹیوٹرز ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں یا فیملی کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے ساتھ آپ کسی ایک مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ میں اس خاص پوائنٹ کے اوپر بچوں کے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کچھ گائیڈنس آپ کو ضرور وہ مہیا کریں گے۔
گے تو آپ کے سپروائزر، آپ کے ٹیچر اس سلسلے میں آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں۔ جب ان کے ایکسپیرینسز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو وہ ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہوئے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو یہ ڈسکشن جو آپ کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ جب آپ اپنی ڈسکشن کو کمپلیٹ کر کے ایک ریسرچ کویسچن کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اس کو بنا لیتے ہیں آپ لوگ، تو پھر آپ اپنے لٹریچر کو دیکھتے ہیں۔ لٹریچر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے فائنلائز ٹاپک کے بارے میں جو ریسرچز کیا کہتی ہیں۔ ریسرچز سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ریسرچ آرٹیکل ہے اس کے متعلق، اس کو آپ پڑھیں گے، کوئی بک ہے، کوئی تھیسز ہے، یا اور بھی جو پرانی ریسرچز اس کے اوپر ہو چکی ہیں، وہ جو ایشو جو ایکشن ریسرچ انہوں نے کنڈکٹ کی تھی، انہوں نے اس مسئلے کو کس طرح سے ایڈریس کیا اور انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا تھرو ریسرچ۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ آپ لٹریچر کو دیکھیں اور پرانی جو ریسرچز ہیں